ناظرین اکرام، 20 صدی قبل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے تو یہودیوں اور عیسائیوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش یہودیوں نے کی تھی اور عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جا چکا ہے، اس لیے عیسائی ان کے پیروکار ہونے کی وجہ سے یہودیوں کے دشمن بن گئے۔ اس واقعے کے 33 برس بعد یعنی سن 70 عیسوی میں رومن امپائر کے خلاف یہودیوں نے بغاوت کر دی، تو رومن امپائر کے ایک فوجی جنرل ٹائٹس نے یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور صرف ایک دن میں یروشلم کے 1,33,000 یہودی قتل کر ڈالے۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہودی ایک عیار قوم ہے، اس لیے انہیں سزا کے طور پر فلسطین سے ملک بدر کر دیا گیا۔ پھر جب سن 1 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے وہ قبائل آباد تھے جو رومن امپائر نے فلسطین سے نکالے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ امن معاہدہ کر لیا کہ اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہوا تو اس کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا۔ لیکن رومن امپائر کے حکمرانوں کو دھوکہ دینے کے بعد اس مکار ذہن قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دھوکہ دیا اور قریش مکہ کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسا کر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی اور انہیں تعاون کا یقین دلایا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ احزاب، ان تینوں جنگوں کے پیچھے یہودیوں کی سازش کار فرما تھی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے فوراً بعد یہودیوں کو سزا دینے کے لیے ان کے ایک قبیلے بنو قینقاع کو مدینے سے نکال دیا، لیکن پھر بھی باز نہ آئے تو غزوہ احد کے بعد بنو نضیر کو نکالا اور پھر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کو نکال باہر کیا۔ پھر جب دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی تو انہوں نے بیت المقدس یعنی فلسطین کو بغیر جنگ کیے فتح کر لیا اور یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا گیا جس میں عیسائی بھی شریک تھے۔ عیسائی چونکہ یہودیوں کی مکار ذہنیت سے بخوبی واقف تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ شرط بھی لکھوائی کہ یہودی یہاں صرف زیارت کے لیے آ سکتے ہیں یا پھر اگر وہ عبادت کے لیے آنا چاہیں تو بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہاں رہائش اختیار کرنا چاہیں تو انہیں ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس معاہدے کے بعد خلیفہ راشد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس معاہدے کو برقرار رکھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی اور اقتدار بنو امیہ کے پاس چلا گیا، لیکن اس دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کو برقرار رکھا گیا۔ پھر عباسی خلفاء آئے اور ان کے دور میں بھی یہودیوں کو اس معاہدے کی حدود کراس کرنے کی اجازت نہ ہوئی، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں بھی انہیں رہنے کی اجازت نہ مل سکی۔ حالانکہ یہودیوں کا سازشی ٹولہ خلافت کی چولیں ہلانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی انہیں بہت کچھ حاصل کرنا تھا تو انہوں نے خلافت کے خاتمے کے لیے ایک سازش کے ذریعے پوری دنیا میں عالمی جنگ چھیڑ دی۔ ناظرین، یہودیوں کی ذلت اور رسوائی سن 70 عیسوی میں رومن امپائر سے شروع ہو کر سلطنت عثمانیہ تک یعنی 1917 تک جاری رہی، لیکن پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تو 1924 کے بعد امریکہ نے دنیا بھر کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں لا کر آباد کر دیا اور پھر 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک ناجائز ریاست وجود میں آ گئی۔ خواتین و حضرات، جب تک یہودیوں کو صرف عبادت کی اجازت ملی رہی یہ اپنی اوقات میں رہے۔ جیسے ہی مسلمان ریاستیں کمزور پڑیں اور مسلمان ایک ملت بننے کے بجائے باہم دست و گریباں ہوئے تو اس مکار قوم نے فلسطین آ کر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے پہلے تو فلسطین میں اپنی کالونی قائم کی، پھر کالونی سے ریجن اور ریجن سے اپنی خود ساختہ کالونی کو ایک اسٹیٹ کا درجہ دے دیا، اور پھر آہستہ آہستہ سرزمین فلسطین اسرائیل میں ضم ہوتی چلی گئی اور سارا فلسطین اسرائیل بن گیا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ فلسطین کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ جی ہاں ناظرین، آج آپ گوگل میں سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو فلسطین کی جگہ اسرائیل لکھا ہوا نظر آئے گا۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ خواب غفلت میں سو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا، کیونکہ گریٹر اسرائیل کا قیام ابھی تک باقی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی کئی ریاستیں اس میں ضم ہونا ابھی باقی ہیں۔ اگر امت مسلمہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی منتظر فرداں رہی تو ان قریب گوگل میپ پر صرف اسرائیل ہی لکھا نظر آئے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو یہودیوں کی تمام سازشوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور